عام طور پر ہم لوگوں کو جن فتنوں سے سابقہ ہوتا ہے وہ 4 طرح کے فتنے ہوتے ہیں: علم، دولت، سیاست، دین۔ ان سے ہٹ کر کوئی فتنہ انسان کو نہیں ہوتا ہے۔ انسان اگر دینی فتنے میں مبتلا ہو، یعنی حالات ناسازگار ہوں اور حکومتیں آپ کو اپنے دین اور ملت اور شعائر کے اوپر جمنے نہ دیں، تو ویسے حالات میں اصحاب کہف کا نمونہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اصحاب کہف نوجوان تھے اور دین اسلام پر قائم رہنا چاہتے تھے۔ بدقسمتی سے جس جگہ وہ رہتے تھے وہ حکومت اور بادشاہ دونوں دین اسلام کے خلاف تھے اور طرح طرح کی بندشیں اسلام اور اسلام کے ماننے والوں پر لگایا کرتے تھے۔ ان حالات میں اصحاب کہف نے جس استقامت کا ثبوت دیا اور جو فیصلے اور ڈیسیزنز ان لوگوں نے لیے، آج کے اور قیامت تک کے جو بھی فتنے دین سے ریلیٹڈ ہوں گے ان میں یا ان فتنوں کے لیے اصحاب کہف کے واقعے میں بہت سے اسباق ہیں۔ دوسرا فتنہ میں نے بتایا تھا علمی فتنہ۔ انسان جب باصلاحیت ہو، اللہ نے علم سے نواز دیا ہو اور خوب اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے تو بسا اوقات ذہن میں بات آنے لگ جاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے میری اپنی ذہانت کی رہین منت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور اس فتنے کا تدارک حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کے اندر ہے۔ کسی نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا تھا کہ حضرت بتائیے کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ جانکار اور عالم کون ہے بڑے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ وقت کے نبی تھے تو حضرت نے فرمایا تھا کہ میں ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی سے بڑھ کر کوئی عالم تو ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ وقت کے نبی علم کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کے بجائے اپنی ذات کی طرف کر دیں۔ ان علمی فتنوں کا تدارک اس واقعے میں ملتا ہے۔ مالی فتنہ اگر ہے تو 2 باغ والوں کا واقعہ آئے گا آگے، وہ اس کے اندر سارا اس کا تدارک مل جائے گا۔ سیاست، اقتدار، حکومت، آدمی کو تھوڑا سا اقتدار کچھ حاصل ہونے لگتا ہے تو بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ آدمی اپنی اوقات بھولنے لگ جاتا ہے۔ ذوالقرنین کے واقعے کو بیان کیا گیا کہ ذوالقرنین وہ بادشاہ تھا کہ اس کی حکومت پوری دنیا کے اوپر تھی، لیکن اس کے باوجود اس کا حال یہ تھا کہ ذرا سا بھی کوئی کام اگر اس سے بن جاتا تو وہ اس کی نسبت اللہ کی قدرت کی طرف کیا کرتا تھا۔ تو یہ 4 طرح کے فتنے ہوتے ہیں اور ان تمام فتنوں کا تدارک اس صورت میں موجود ہے۔